ہیں، عبادتوں کی زینت کہا جاتا ہے امام زین العابدین کو. اور جو کربلا کے بعد امام کا کردار ہے، امام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا ہے کربلا کے بعد. اور جگہ جگہ یزید کہتا تھا ایک باغی تھا جسے ہم نے مار دیا ہے. امام سجاد دنیا کو آ کے بتا رہے ہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں اور مسجد دمشق کے اندر کے کربلا میں جو مارا گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، نواسہ رسول تھا. مسجد دمشق میں ایک مرتبہ جمعے کا ٹائم تھا، بنو امیہ کا خطیب خطبہ دے رہا ہے، یزید بھی موجود ہے اور امام زین العابدین بھی اس محفل میں موجود تھے. ایک مرتبہ جو خطیب تھا اس نے حضرت علی کی شان میں اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. امام زین العابدین نے اس خطیب کو مخاطب ہو کے کہا ویلک یا ایھا الخاطب اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. مولا فرماتے ہیں ہلاکت ہوئے خطیب تیرے لیے، تو نے انسانوں کی رضامندی کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. پھر یزید کی طرف مخاطب ہو کے مولا فرماتے ہیں یا یزید اذن لی حتی اسعد ھذہ الاعواد. اے یزید مجھے اجازت دے، میں اس لکڑیوں کی تختے کے اوپر جا کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. یزید نے اجازت نہیں دی، اسے پتا تھا یہ علی کا علی بیٹا ہے، اگر ممبر پہ آیا تو اس کے تخت کو تاراج کر کے اترے گا. دوبارہ اس نے کہا، مولا نے کہا کہ اجازت دے، اس نے اجازت نہیں دی. جب تیسری مرتبہ کہا تو لوگ کہتے ہیں اے یزید اسے اجازت دے دے، اس کا بابا مارا گیا ہے، اس کے بھائی مارے گئے ہیں، اس کے عزیز و اقارب شہید ہو گئے ہیں، یہ ممبر پہ آ کے جا کے کیا کہے گا. اس نے مجبوراً اجازت دی، علی کا علی بیٹا ممبر رسول کا حقیقی وارث ممبر پہ آیا. اور میرے مولا نے لوگوں کو، شامیوں کو خطاب کر کے کہا من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے تو جانتا ہے، ومن لم یعرفنی فانبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے نہیں جانتا آج میں اسے اپنا نسب بھی بتاتا ہوں، اپنا حسب بھی بتاتا ہوں. اور مولا نے فرمایا میں کون ہوں؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن من اسرع بہ الی المسجد الاقصی. لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسجد اقصی کی سیر کی. انا ابن من اسرع بہ الی المسجد الاقصی وبلغ بہ الی سدرۃ المنتہی ودنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سدرۃ المنتہی پہ قدم رکھا ہے اور جو کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچا ہے. انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ. لوگوں میں محمد کا بیٹا ہوں، لوگوں میں علی کا بیٹا ہوں. پھر فرمایا انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ. لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں، اس علی کا بیٹا ہوں جس نے کفار کی گردنوں پہ اتنی تلواریں چلائیں کہ انہیں کلمہ پڑھا دیا. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعنا برمحین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین. انا ابن مکی مدنی خیفی بدری احدی شجری ذاک جدی علی. اسی طرح تعارف کروایا. ایک مرتبہ امام زین العابدین نے خطبے کا انداز بدلا. کہتے ہیں مسجد دمشق میں کہرام بپا ہو گیا. امام کہتے ہیں لوگو انا ابن فاطمہ الزہرا، لوگوں میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، لوگوں میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں. پھر مولا نے کہا لوگو انا ابن المظلوم قتلا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ظلم کے ساتھ مارا گیا. انا ابن المسجور الرأس من الکفا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پس گردن ذبح کیا گیا. انا ابن العطشان حتی قضا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں جسے دریا کے کنارے پیاسا مارا گیا. انا ابن الطریح کربلا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں کربلا کی گرم ریت پہ جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن رہا ہے. انا ابن المسلوب الامامۃ والردا، لوگوں میں اس کا بیٹا ہوں مسلمان جس کا امامہ بھی لوٹ کے لے گئے، جس کی عبا بھی لوٹ کے لے گئے. جب امام اس منزل پہ پہنچے نا تو یزید نے مؤذن سے کہا اذان دے. اس نے اذان شروع کی، اس نے کہا اللہ اکبر. امام زین العابدین کہتے ہیں لا شیء اکبر من اللہ، کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام زین العابدین نے کہا شہد بہ شعری و بشری و لحمی و دمی، میرا گوشت، میرے بال، میری جلد، میرا خون گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ.
جب اس منزل پہ پہنچا مؤذن، امام زین العابدین اسے کہتے ہیں کہ خاموش ہو جا، مؤذن خاموش ہو گیا۔ امام زین العابدین نے یزید کی طرف رخ کر کے کہا ھذا محمد جدی ام جدو کا، یزید بتا یہ محمد تیری جد ہے یا میری جد ہے؟ فَإِن زَعَمْتَ هُوَ جَدُّكَ فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ، اگر تو کہتا ہے محمد تیری جد ہے تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے کفر کیا ہے۔ فَإِن كَانَ هَذَا جَدِّي، اگر وہ میری جد ہے فَلِمَا قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ، پھر نبی کے بیٹے کو ذبح کیوں کرتا رہا ہے؟ نبی کی بیٹیاں بازاروں میں پھراتا کیوں رہا ہے؟ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا ہے۔ پانی پہ نگاہ پڑتی تھی، آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے تھے، اور کربلا کی طرف منہ کر کے حسین کہتے تھے او میرا پیاسا بابا۔ ایک شخص مدینہ کی گلیوں میں آواز دے رہا تھا ارحمونی انا رجل غریب، کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر رحم کرو میں غریب الوطن ہوں۔ امام نے اسے بلایا، کہا اے بندہ خدا تو غربت کی آوازیں لگا رہا ہے، اگر اس شہر میں تو مر جائے تو کیا تجھے کفن مل جائے گا؟ کیا تجھے دفنا دیں گے مسلمان؟ اس نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، مسلمانوں کا شہر ہے، مجھے کفن بھی مل جائے گا، مجھے دفن بھی کر دیں گے۔ تو امام نے فرمایا پھر تو غربت کی آوازیں نہ دے، غریب تو میرا بابا حسین ہے جس کی لاش 3 دن کربلا کی گرم ریت پہ بے گور و کفن رہی ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا، اس وقت حالت کیا تھی؟ امام سجاد جو اکلوتے بچ گئے تھے کربلا کی جنگ میں، ان کی حالت کیا ہے؟ گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس طرح اولاد رسول کے اوپر ظلم کیا گیا کربلا کے میدان کے اندر۔ اور جب اس حالت میں امام سجاد جا رہے تھے، کربلا کے مقتل سے گزر رہے تھے، بابا کی لاش پہ نگاہ پڑی تو عمر ابن سعد سے مولا نے کہا عمر ابن سعد مجھے اجازت دے، میرے ہاتھ کھول، میں نے بابا کی لاش کو دفنانا ہے۔ سنو گے عمر ابن سعد کہتا ہے جو مسلمان تھے ہم نے ان کی لاشیں دفنا دی ہیں، اور میں کہوں گا یہ نواسہ رسول ہے، اور یہ دوش مصطفیٰ پہ سوار ہونے والا حسین ہے، اور جس کی لاش بے گور و کفن کربلا میں پڑی ہوئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا